تیری ماں اس طرح نہ کر، تو گھر کیوں چھوڑ دی؟ ٹھیک ہے ہاں وہ تو تو ماں آ کے میں کو تو ماں مل سے گیا تو گا اولاد جی ہاں میں جناب میرا پیر ظفر سانو خط دے دی جی تانگ مدت تھوں رہی ہے مالک تھئی اورے آسی خط سجنا دا اے دل وچ سکر آئے گئی ہے مالک صحیح اکھیں راہ بھلیندے تھکیاں جی تیری یاد دے وچ دھم پئی ہے مالک صحیح ہے کئی ولدی بھیجو بے واسطہ یا جان لباں تے گئی ہے مالک انہاں خط جناب پہلا چھایا انہاں کھڑی ہے تیرے خط میں کو باہر نہیں دیتا ٹھیک ہے کی جواب نہیں بنائے ہر رات میں تو جڑا بات آ تھی نا اس میں بڑی تکلیف تھی کیونکہ ڈنڈے بچ گئے جی السلام علیکم دوستو ایک دفعہ والا خوش آمدید آکسوں تھانوں دلے والا پوڈ کاسٹ ہے آج دے جڑے سارے مہمان ان علاقہ تھل دلے والا دے چھوٹے جے قصبے بکھر ضلع دے بہت ہی معروف شاعر جنہیں اپنی شاعری نال بہت ہی مقبولیت حاصل کیتی ہے اور دور دراز تک انہاں دی پہچان ہے لوگ انہاں جان دین تاں اج سارے نال جڑی شخصیت ہیں وہ ہیں جناب ملک سونا خان بیوا صاحب السلام علیکم استاد جی وعلیکم السلام استاد جی سب تو پہلے تو تھوڑا بہت شکریہ کہ تساں اے اپنا قیمتی وقت سارے نال ونڈا ہے تے اساں تے ساری ٹیم دا طرف تھوڑی مہربانی دا تھوڑا شکریہ ادا کرے سوں کہ تساں سان اپنا قیمتی وقت دیتا ہے تھوڑیاں محبتاں دا شکر گزار ہاں کہ ایک ادنا قلم کار واسطے تو اپنا اتنا قیمتی وقت کٹ کے تے میرے غریب خانے تک تشریف گن آئے ورنہ ایک قلم کار دے واسطے موجودہ دور ہے یا احتساب کا گزر ہے اس طرح دے انہوں کو پروٹوکول دیونا یا انہوں دی حوصلہ افزائی کرنی بہت میں کو اپنی زندگی دی پیریڈ گھٹ نظر آئے جی بہرحال میں تھوڑے انتہائی ممنون ہاں تھوڑا بھی اسا شکریہ ادا کرے سوں کہ تساں اپنا قیمتی وقت ساڈے نال ونڈا ہے اچھا استاد جی اساں تھوڑے کول ایک پوچھوں کہ تھانوں عمر دے کیڑے حصے دے وچ اے باور تھی گیا کہ تساں شاعری لکھی تے تھانوں لگا کہ بھائی واقعہ میں شاعری لکھی ہے اور دور دراز تک ہو گئی تے اگر تھانوں یاد ہوئے تو تھوڑا پہلا کلام جڑا سانوں دس دیو کہ جڑا تساں پہلی دفعہ کلام اپنا لکھا ہوئے تھوڑے سوال انترا ہے جی پہلا یہ جناب دا سوال ہے کہ شاعری کیڑے سانی شروع کی تھی جی دوجا یہ کہ دور دراز تک تھوڑا بھائی کلام کس طریقے کے پہنچا ہے جی تیجا یہ کہ تساں کے محسوس کیتا کہ میں واقعہ شاعر ہاں جی تو میں جناب دے گوش گزار کرے سا یہ نظام قدرت ہے جی پہلی گل تو یہ کہ شاعر بنتے نہیں پیدا تھی جان جی ہوں ظاہر ہے جیڑا شخص بنا نہیں تو پیدا تھیندا پہ جی اس کو کیا پتہ میں آ کے اپنی زندگی دے کیڑے حصے دے وچ سٹارٹ کرنا ہے جی انہوں کیا پتہ ہے بالکل یہ کائنات دے مالک دا اپنی ہے فیصلے دا اپنا نظام ہے نا جی جی جسے چاہے عطا کر دے بالکل میں تریجی پڑھدا ہوں جی جس ویلے میں چوتھی جماعت وچ گیا نا جی جی انہیں اتفاق نال میں اپنے نام دے نال بے وس لکھنا شروع کر دیتا ٹھیک ہے ایک اتفاق کی قدرت ہے کوئی ٹھیک ہے مشاورت نہیں کچھ بھی نہیں ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس تو پہلے میرا ذہن جیڑا نا جی جی اس دور دے فوق شعراء کرام دا جیڑا کلام آ جی وہ میں اکثر گنگناتا رہتا ہوں جی ٹھیک ہے ہاں میں کوئی اچھے طریقے کہ آج تک بھی میری پوزیشن یہ ہے جی کہ میں کوئی خوشی دا کوئی گانا یا خوشی دا کوئی گیت میں آج نہیں میرا خیال ہے میں سنا ہی کو نہیں ٹھیک ہے لکھنا تھا اپنی جگہ تے رہ گیا جی اور میں المیہ اس دور دے کو اردو کو فوک شعراء وغیرہ جی جیڑا کلام میرے سامنے آتا جناب والا ٹھیک ہے میں انہوں یاد کر گندا جی
یہ سلسلہ اس تو سٹارٹ ہو گیا جی ٹھیک ہے سن 1900 تے یہ گل جناب 54 دی 54 دی تیجی کلاس ہے جی تیجی تو میں چوتھی چ آ گیا ٹھیک ہے جی اس تو بعد جناب میں اپنی یہ جیڑی ایک احساس جذبات آنکھوں میں نے جی ہاں وہ پروان جیوں جیوں چڑھتے گئے نا جناب جی ہاں تے میں زیادہ اس پاسے راغب تھیندا گیا بھی ٹھیک ہے لہذا میں یہ سمجھیندا کہ کسی زبان نال ہی کہیں تعالیٰ کہ نا جی جی ماں دی زبان جو کچھ آکھنا چاہتا ہے نا ٹھیک ہے تو سب تو بہتر ہے کیونکہ وہ ایک تو احساس کمتری دا شکار نہیں تھیندا جی جی ہاں بھاویں دوجا قبول کرے بھاویں نہ کرے بے شک نہ کرے جی ہاں وہ تو ضمیر مطمئن ہے کہ میں اپنی ماں دا حق ادا کر رہا ٹھیک میں اپنی ماں دی زبان ہی جو کچھ آتا پیا میرے واسطے بہتر ہے میں ٹھیک آتا پیا تے اتھوں جناب والا اس دور دے بھی چونکہ سرائکی زبان جیڑی ہے بڑی قدیمی زبان ہے بلکہ عربی تو بعد عمرانی تو بعد سرائکی فوراً جناب والا رائج ہو گئی ہے اچھا ایک حقیقت ہے نہیں جی ٹھیک ہے یہ تو کام کسے نہیں کیتا تھی تو بعد بڑی دیر تو بعد تے خواجہ فرید تو بعد یہ چیز ٹھیک ہے مندر مطلب ایک تے تھوڑا زیادہ کام آئی کیتا گیا سر کی تو اس نو جناب جس ویلے میں 7ویں جماعت وچ آیا نا جناب جی ہاں تے غلام قاسم نام دا سارا ٹیچر آ جی میں فیل تھی گیا ہوں ٹھیک ہے 7ویں چ ادا اپنا مزاج جی استاد اپنے بچوں دی نفسیات کو اچھے طریقے سے سمجھ دے جی ہاں انہاں میں سٹ کے دا چھوڑیا میں مان کر میں حکم اس کا اپنا بس چاہے میں چاہ کے نکل ٹھیک ہے وہ تو جیڑا میرا بس آ جو تے وہ سفید حاشیہ 2 انگلاں دا لگا ہوندا ہے نا جی کتاباں تا جی ہاں انہاں شعراں ساراں تے شعر جی لکھے ہوئے ہون ٹھیک ہے وہ تو بڑا نیک اسا کر چاہی تو یہ مقصد یہ ہے کہ تو تے کسے اور پاسے چل لگے بجائے دے کہ تیں تعلیم حاصل کرنی آئی مزید ٹھیک ہے اپنے آپ نو اپنے مستقبل کو بہتر بناؤن واسطے جی ہاں تو شاعریاں تو شروع تھی ہے ٹھیک ہے میں استاد کے سامنے کیا سکتا میں چپ کر کھڑو تیرا اسے ویلے جناب اعلیٰ جناب ایک شبیر نا دا ماچھی آئی قوم دا جی جی ہاں اس نے بھیجا شہرو وان کے سارا جڑا جناب والا کورس 7ویں دا نواں گن آیا ٹھیک ہے جو گن کے آتے اس میں تو ساری کتابیں جمع کر دی دیا اس میں نویں ڈی کی تھی میں تو اس پیسے کو نہ کی تھی ٹھیک ہے میں نہ کہتا آئندہ واسطے میں اگر تیری کہیں کاپی یا کہیں کتاب تے کوئی ایک حرف بھی اس حوالے نال شہری تے ڈٹھا نا ٹھیک ہے تو میں تے برا پیش آتا ٹھیک ہے مطلب استاد جو تھا تے پابندی لا رہی تھی بھائی تو شہری کوئی کتاب تے نہیں لکھنی تو سچ بہرحال کتاب تے نہیں کرتا لکھ سکتے ٹھیک ہے مقصد انہاں دا ہاں یہ ہے جیڑا سلیبس دی کتاب ہے انہاں تے تو سنا کر تو تے نہیں لکھ سکتے سکتے جی باقی مزید نو وضاحت نہ کیتی کہ اگے پیچھے یہ کام کرو یا نہ کرو جی ہاں رہ گیا مسئلہ یہ کہ اس دور دے اندر بے درد ڈولا ہی نہیں کری دا ٹھیک ہے دکھیاں کو پلنا گل چا لبی دا ٹھیک ہے ہن یہ فوک کلام ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑے علمی چ ہونا چاہیے جی چونکہ کئی جگہ تو تھانوں اتفاق ہو سی اس بالکل قسم جی دا ہاں سوال کرن دا یا کہیں دے کوئی سنن دا جی ہاں یہ تو آپ دیکھو کہ میں چوتھی دے وچ آپ گاندا ہاں ٹھیک ہے چوتھی کلاس ہے 7ویں تو بڑی دور دی گل ہے نا صحیح ہے چوتھی چ گاندا ہاں میں ٹھیک ہے انجار کافی کلام اور خواجہ فرید صاحب دا جی ہاں اور جتنے تک پسندیدہ تعلق ہے نا جناب اس دور دے وچ جی ہاں میں زیادہ تر المیہ کلام اور ٹھیک ہے زیادہ تو زیادہ میر تک میر صاحب نال پیار کریندا میں انہاں دے کلام نال پیار کریندا ٹھیک ہے انہاں دا اردو میں شاعر میر تقی میر جی ایک شعر بھی انہاں دا میں کو آج تک یاد ہے اس دور دا جی ہاں سنا رہے ہو یاد ہے وہ شعر آئی جناب اعلیٰ کہ تیز رکھنا سرے ہر خار کو اے دشت جنوں ٹھیک ہے اردو دا شعر جی تیز رکھنا سرے ہر خار کو اے دشت جنوں شاید گزرے کوئی آب لپا میرے بعد کیا بات ہے ممکن ہے تو بہت زیادہ علم رکھ دو میری جی نسبت میں تو اتنی تعلیم کو نہیں
تو یہ مفہوم نو، یہ حقائق نو، جی یہ ابتدا نو اور یہ انتہا کو سمجھ گئے ہو سو ٹھیک ہے کہ وہ بندہ بہت بڑی گل کر گیا گیا جی کہ چلو میں گزر گیا جی لیکن تیریاں نوکاں ٹوٹ گئی ہاں بالکل صحرا دے، میں تو گزر گیا، میں تو جڑا بعد آ سی نا اس میں بڑی تکلیف تھی کیونکہ وہ ڈنڈے بچ گئے، جی وہ زخم گہرے ہوئے سن، ٹھیک ہے یار میرے آبلے تو جڑے نو ٹھیک ہے پھٹ گئے پھس گئے، ٹھیک ہے لیکن انہیں کو دوبارہ تیز رکھ۔ صحیح ہے مقصد میرے آخر ہے کہ تو آپ ہی سوچو جیڑا شخص اس ایج جی اس قسم دے کلام کو پسند کریں دے ایدی آمن والی شخص دی ہاں زندگی جڑی بالکل ہے بات کتنی مستقبل تو ہو دشوار رہی روشن ترین ہونا ہے جی یا مشکل ہو سی، جی یہ نہیں یہ اتفاق کیا یہ کوئی انتخاب تو ہے نہیں جی بہرحال جی میں 7ویں پاس کی تھی 8ویں چ آ گئی ہوں جی جی 8ویں دے وچ کلور کوٹ سارا سنٹرا جی میں تھے اساں 14 لڑکے تھے 7 لڑکے پاس ہو گئے سے ٹھیک ہے سارا چ نالائق میں ہوں اچھا یہ حقیقت ہے جی 7 آسے 7 بڑے اچھے تے ذہین ہیں جی 7 اساں نہیں صحیح ذہین تو تساں ہو یہ تو نہ میں اس معاملے سے ممکن ہوں تساں آدھے پائے ہو جی تے میں ہن تھوڑی اس گل کو رد نہ کر سکدا لیکن شہری دے حوالے نال ممکن ہے تھانوں میرے کو شعر جو اگر اچھے لگیں تو آگ دے تو ذہین ساری ہے شاید دنیا میں لیکن اچھے تعلیمی لگتے حوالے نال تو میں اتنی اتنا نہ زیادہ رہ جی کام نہ جی کہ میں تو ڈاس ہی نہ سکدا بہت زیادہ لیکن نظام قدرت رب دی اپنی مہربانی کلور کوٹ سنٹرا وہ جڑے 7 لائق ہیں 7 فیل تھی ایسا جڑے نالائق آسے 7 اساں پاس تھی اچھا اور سیکنڈ ڈویژن دے وچ اپنا سرٹیفکیٹ میں وہاں کے سکول گن کی تو ٹھیک ہے 24 نومبر سن 41 پیدائش میری اتنے لکھی ہوئی ٹھیک ہے میرے اللہ کو بہتر ہے کہ اس دور دے اندر وہ صحیح لکھی ہاں ہوئی بالکل اس ٹائم جی یا کمی بیشی ہے جو کچھ بھی ہے جی تے بے وس دا اپنا کلام کیڑا جڑا پہلے لکھا ہوئے اگر یاد ہوئے تا وہ میں عرض کردا نا جی جی 8 پاس کیتیاں جی 8 پاس کرن تو بعد ہی میں آزاد ہو گیا ٹھیک ہے پھر اس تو بعد میں والدین کافی کوشش کی تھی میرے والد جی نے کہ تو مزید دریا خان یا بکر پڑھ جی لیکن ہن میں کچھ بھی نہ آکھ سکتا کہ میرے اندر دا انسان من نہیں پتا جی کہ اتنا زیادہ اپ سیٹ کیوں ہوا ٹھیک ہے وہ اپنی ذات نال کمپرومائز کیوں نہ کر رہا اپنے والدین دے حکم دی تعمیل کیوں نہ کر رہا ٹھیک ہے آج تک میں نہیں جواب آج تک نہیں ملا جی بہرحال میں انہوں دے حکم دی تعمیل نہ کی تھی جی میں آگے نہ پڑھوں میں آخر جی میں تو نہیں پڑھ میں نہ پڑھ سکتا ٹھیک ہے انہوں میں نہ کہ چلو بکریاں چرا میں جی کچھ عرصہ بکریاں چرا اچھا سہرام پھر جناب اعلیٰ میری والدہ محترمہ اللہ انہوں کو غریق رحمت فرماوی انہوں والدین دی میرے والد دی بڑی محنت سماجت کی میرے پتن پتن جنگلہ چرلا رہتا ہے لیکن میرے واسطے بڑی اتنی آسانی پیدا ہو گئی ہے کیونکہ شہری میری بس دستور چوتھی تو چلتی رہی ٹھیک ہے یہ علیحدہ گل ہے کہ میں کافی ردیف بہر وغیرہ دا پتہ کوئی نہ ٹھیک ہے اور پٹھے سیدھے لی کے میں گھتی رکھے ٹھیک ہے 6ویں میں گیا تو میں کو یہ پتہ لگے کہ ڈوڑے دا سر وزن کیے ہوئے ٹھیک ہے یہ 6ویں چ آ کے پتہ لگا ڈوڑے دے وزن چوتھی تو شروع تھی نا ٹھیک ہے تے 8ویں دے وچ جناب اعلیٰ 8ویں جماعت جس ویلے میں گیا جی اس ویلے من مکمل تسلی ہو گئی ٹھیک کہ ہے ڈوڑے دا اصل وزن کیے ہوئے ٹھیک ہے اتو 8واں پاس کر چھوڑیاں جی واجی بکریاں والے پاسے بابا دریا پال نہ پڑھو موڈے چلا گیا ٹھیک ہے والدہ میری منت سماجت کر کے من واپس کیتا ٹھیک ہے بلوایا وال جی میری اطلاع تو نہ ہو سکی جی میں اپنے آپ نو نہ سنبھال سکوں جی تو پھر بابے جی نے میں کو سارے بابے اور 4 بھائی ہیں امتیاز صاحب میرے بھانجے ہیں ان میرے والد دی تیجی جگہ تے انہاں دا والد محمد رمضان انہاں دے اسم مبارک ہے ٹھیک ہے وہاں جناب اعلیٰ تے وہ میرے بابے جی اور من انہاں دے کول گھن گئے انہاں دا بکریاں جڑیاں نا کٹھیاں چردیاں جی تے مہینے روٹی چھیڑو آندے نے گھنن جی جی وہ گھن ویندے ہیں اساں راہ دے باہر آتے جنگلاں چ ٹھیک ہے تے اس آکھا بھائی تساں اپنے چھیڑو کو روٹی آپ دے سو ٹھیک ہے اس آکھا کیوں بھائی بکریاں تو حصے دار ہیں چوتھے حصے دار ٹھیک ہے سالے 100 ساڑی 100 تیری جی تے روٹی اساں سارے تے کیڑا چور میں کیوں جو یعنی من خدا گھر ہی پیدا کر دیتے چھیڑو
ٹھیک ہے مینوں اس گل تے سمجھ تے نہ ہی نہ جی جی ہاں بھئی من لگلا سلوک کیڑا تھی پہ تے انہاں کہ تے کتے تیرے شبے کے میرے کول کھڑے میں چپ کر گیا ٹھیک اس ہے جناب صبح تے من نہ لایا ون بکریاں چھوڑا بہرحال کچھ عرصہ بکریاں چرائیں جی والدہ میں نے واپسی کروائی پڑی منتیں سمجھتا نہ میں جی واپس آیا ہوں لیکن پھر بھی میں اپنی اصلاح نہ کر سکوں ٹھیک ہے تو میرے والد نے مینوں میرا ماما اس دا نام قادر بشک جی ایک خوہ دا حصہ یہ خوہ یہ جگہ دا نام ہے اڈا نصرت والا جی ہاں نصرت خان ساڈا 7ویں پشتی چ ٹھیک ہے میں 7ویں پشتی چ آیا بیٹھا ٹھیک ہے نصرت خان دی جی او نصرت خان نے بنایا ہا خوہ ٹھیک ہے یہ جگہ دتے یہ جگہ دا نام ہے اڈا نصرت والا ٹھیک ہے اتنے اڈے تو خوہ بنایا ہے جڑا دلے والے اڈا ہے بالکل بالکل بیک سائڈ تے جتھے ہن ہوٹل ہیں جی ایدی بیک سائڈ تے خوہ ہے جی ٹھیک ہے مسجد دے بالکل نالے سائڈ سے جی ٹھیک ہے وہ انہوں نے بنوایا وہ نصرت دے نام دے نال اس ویلے خوہاں دے جڑے ہوندے دے نال پانی دے وسائل ہی ہور کون جی آندے وہ وسائل یا خوہ دے ہوندے ہیں جی ہاں اس دور جڑا ہے جی تے او جڑے بندہ خوہ کھٹواوے اسے دے نام نال منسلک ہووندا ٹھیک ہے انہاں دے نام نال جو تک مثال سے بہرحال جناب والا اس میرے مامے نے آکھا بھائی تو انہیں کر میری والدہ نے آکھا بابی جی کہ تیرا پتر جڑے ٹھیک نہیں تھیندا ہن صبح جناب والا انہوں نے اپنے مامے قادر بشک دے کول گن گیا جی دلے علی شہر جی انہاں دا گھر ٹھیک ہے ایک ڈاند دے پیسے میرے پیو دیتے جی ہاں تے اس نے ایک ڈاند اوکھا سوکھا تھی کہ تو آپ چا گھننا ٹھیک ہے تے آپ نے بھرا چار ہن میرے بابے اور جی ہاں وہ ترائے بھرا میرے جڑے نا جی وہ وائی رائی اسے رواج جا دے کنک دی موٹھ باندھی گونگلوں مولیاں ٹھیک ہے اس قسم دا سسٹم ہوندا جی تے تو اتھے خوہ تے مارا یہ چوتھے سا نہ وہا ٹھیک ہے اس گھن کی دا ڈان تھی وہ آ کے چوتھے سا زوتے جناب اللہ اپنے روائی رائی شروع کر دی جی میں نو منسلک کر دی تو جناب اللہ اپنے مامے نال کہ ٹھیک اس ہے بندے کول رکھ ٹھیک ہے تسا مامے دے حوالے آ گئے میں مامے دے حوالے تھی گیا جی ہاں سویرے سے تو جیڑا مثال ٹائم ٹیبل ہاں ہوتا اس بھائی ٹائم ہوندا ہے جی اتنے جڑا گھنٹے ویسی ہاں اتنے گھنٹے ویسی جی تو اس ویلے وہ جیڑا ٹائم ہوندا رات بعد دفعہ رات نو بھی بامنا پایا ویندا جی ہاں گادھی دیتے جناب ٹھیک ہے تے رات نیندر آ ویندی بندہ ڈھال بھی پوندا ٹھیک ہے نیندر وچ جی ہاں میں جی خوب ویندا رہیوں تقریباً جناب پہلا سن 1921 سال ضلع میاں والی بنے جی ہاں تے وہ ٹرانسپورٹ گزری نا جی جی ملتان تو میاں والی ٹھیک ہے میرے ذہن تے آیا میں کہ تو پوری زندگی اپنے آپ نو یہ دھکے دیندا ودیں ٹھیک ہے کوئی تے اپنی ذات ہاں نال مستقبل نہیں سیو کیتا سمجھوتا جی نہیں کیتا کچھ بھی نہیں کیتا تیرا کوئی مستقبل بھی نہیں ہے ہاں جی ہاں تے تو ایک خوہ چھوڑ دی ٹھیک ہے میں جناب ہوٹل بنا ٹھیک ہے خوہ چھوڑ دیتا خوہ چھوڑ دی تھی ٹھیک ماں میں نے کہ بھائی خدا حافظ ہاں میں نہیں حافظ کریں گا میں ہوٹل بنایا جناب پہلا 2 آنے پیالہ چاہ دا میں صرف فیروز کرنی دے رہے ٹھیک ہے سن 1959 60 نہیں لگا ٹھیک ہے 59 دے آخری مہینے ہاں میں جناب پہلا اتھے ہوٹل تے آ گئے ہوٹل بنا کے جی چھپر جیا بنایا ہاں جڑا اس دور وچ جی جڑے 2 آنے وسائل ہیں پیالہ جی چاہ دا بیچ دے رہے ہوں پھر ٹرکاں دا اڈا بنا دیتا جی یہ ٹرکاں دا اڈا کڈا بنایا اس جی ٹرکاں دا اڈا جناب تقریباً سن 65 میں بنا دیتا اچھا 65 یعنی کہ 5-6 سالاں بعد یہ بنایا 5-6 سال تو بعد جی ٹرکاں دا نہیں بنا دیتا جی پھر اسی دوران میں گھر چھوڑ دیتا ٹھیک ہے یعنی اتھے اٹا مول تے گھندا ہم نا جی شالو ٹھیک ہے تے بھاجی شاجی آپ بنا کے جی میں گھر نہ مانگا اپنا ماحول اتھاں ہی بڑا کے دا اپنا رات ہی تھوئی سونا ٹھیک ہے اپنی ڈوڑے لکھنے اپنے حالات ہی اپنی دنیا میں دی مطلب تساں کلے رہ کے سمجھو آرام ایک نال شاعری علیحدہ کری دنیا لیا جی سمجھو ایک بے وقوف آدمی دی آنکھو یا نالیک آدمی دی نہیں اس آنکھو ٹائم جیڑا تھانوں صحیح جو لگا کچھ جی بھی سمجھو جی ہاں میں اس اپنی دنیا دے وچ تو ٹھیک ہو گیا میں تھے جناب اپنی روٹی پکا کے آپ جی کھانا اپنی دینی بات اس بعد میں تھے روٹی دا سسٹم شروع کر دیتا
ٹھیک ہے تنور لوا دیتا روٹی وغیرہ ہوٹل بھی آئی جی وہ چلتی رہ گئی بات ٹرکاں دا اڈا بھی نال چونکہ جس ویلے بنا تو انہوں نے 4 روٹی کھاونی پوندی جی آپ جڑے لوگ آندے ہیں وہ ماں مینوں میدر پیغام بھیجا سن وقت بھائی تو برا دے کول بان چوس واک بھائی میں آخر تیری ماں اس طرح نہ کر تو گھر کیوں چھوڑ دی ٹھیک ہے ہاں وہ تو ماں کے بھائی کو تو مل گیا اولاد جی میں جناب پہلا غالباً 12 دیانت بعد ماں کے میں پیغام بھیجا ٹھیک میں وہ روئی رو کے جناب پہلے اس میں نہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے تیرے بابے دا اپنا نظریہ ہے من نہیں سمجھ آتی میں ماں ہون دے باوجود تیری نفسیات کو نہ سمجھ سکی جی تو چاہتا کہ میں ٹھیک ہے میرے کو کوئی جواب ہی کون ہے جی میں کیا کھا میں کیا چاہتا ٹھیک ہے کوئی جواب ہی نہ صحیح ہے تو ایسا نہ کر پتر چلو جو کچھ بھی ہے لیکن کم و بیش میں کو روٹی بھی گھر آ کے کھا کے دکھا میں کہی روٹی تو میرے انتظام ہے صبح شام سے جو بن دی پئی ہے جی تے آخر چلو ٹھیک ہے میں ہر دوسری تیزی مل گیا میں کہ بہتر ہے جی میں پھر عمل شروع کر دیا والدہ کو آ کے ملتا ہوں میرے پیچھے پھر جناب اعلیٰ اس بعد سن 1963 جی میں میاں والی تھا اکثر بننا میاں والی جی کہیں نہ کہیں حوالے نال ہوندا جی ضلع جو ہے اس ٹائم جی میاں والی فہدا تو میری اتفاقی آتار خان دے بابے نال ملاقات ہو گئی ٹھیک ہے احمد خان نیازی احمد خان نیازی صاحب نال سن 1963 ٹھیک ہے لیکن اس ملاقات تو پہلے جی یہ دسنا میرے ضروری ہے کہ سن 56 تو میں کو یہ پتہ لگ گیا جنہیں پہلے میں اس وارد کر گیا کہ ڈوڑے دا اصل وطن کے میں ڈوڑے لکھتا رہی ہوں لیکن میں کو استاد دی تلاش آئی جی دریا خان سن 1960 جی میں دریا خان ویندا جناب قاسم نا دا ایک پٹواری آئی دلے لگوا میانا میاں علی دا جی او میں نال اساں یہ گلی تو گزریا تے ایک بندے میں کو آخری تھا کہ ایک بندے نہیں یہ گل کہ یار ظفر شاہ صاحب آئے بیٹھے ٹھیک ہے اساں نہ سن دے تھے کہ ظفر شاہ صاحب بکر دے بہت معروف شاعر ہیں جی سرکی زبان دے وہ متوجہ تھی ویسے اساں کہ جی ظفر شاہ صاحب یہ شاعر نے کہا کتے بیٹھے وہ سامنے کے ہوٹل چھوٹے جی ہوٹل تھوڑے چلے گئے ٹھیک ہے السلام علیکم اساں کھلوتے رہے اساں کہ وہ نہ پوچھ کھلوتے کیوں اساں کہ تو جناب دی زیارت میں کہ جناب دی زیارت کرنا ہے دراصل میں تو کھپانا یہ آئی تھا کہ میری اصلاح کو نا پہلے کرنے والا بندہ میری اصلاح ہو سی چونکہ میں 1956 تو 60 تائیں یہ لکھ دے ہی رہی ہوں نا ٹھیک ہے کوئی صلاح تو میں استاد تو بعد آپ تک کو نہ ملا نا جی ٹھیک ہے باہر آنا کہا چبو بہت صحیح بات ہے اس ہوٹل سے چاہ شپی پھر اس بعد انہوں میں کہ جی گزارش ہے دس ضعیف العمران بالکل پتلے سکھ کافی کم و بیش اس ویلے انہوں دی ایج 70 نو تجاوز کی تو ہے ٹھیک ہے میں کہ تمہارا اپنا پتہ لکھ دیو میں تو کو خط لکھتا جواب دے دو کہ بالکل دے دو انہوں نے اپنا پتہ لکھ دیتا بیٹ بوگا بکھر سے پرلی سائڈ سے 12-14 میل تے ہے جناب بانٹا بیٹ بوگا کچے دا اتھے انہوں نے گھر آ جی ٹھیک ہے قوم سے سیدان جی میں انہوں نے خط لکھا انہیں جواب نہ دیتا میں بات اس ویلے خاطی تو 5-7 دی اپنے ایڈے کارڈ ہوندے ہیں ٹھیک ہے وہ کو 5 دی پڑھتے ہیں اللہ سے یہ 6 دی پڑھتے ہیں 4 دی پتہ نہیں ہے باہر حال جی مہینے دیج میں انہوں 3 خط لکھے من جواب کو نہ ملا ٹھیک ہے اچھا 2 خط لکھے جواب کو تیجے خط جنا ماں کے شاہ سے وعدہ کر کے وعدہ وفا نہیں کی تھا میں انہوں نے ڈوڑا چ لکھا جی کہ میرا پیر ظفر سانو خط دے دی تانگ مدت ہو رہی ہے مالک صحیح ہے ٹھیک ہے میرا پیر ظفر سانو خط دے دی تانگ مدت ہو رہی ہے مالک صحیح ہے اورے آسی خط سجنا دا اے دل وچ سکر آئے گئی ہے مالک صحیح اکھیں راہ بھلیندے تھکیاں تیری یاد دے وچ دھم پئی ہے مالک صحیح ہے کئی ولدی بھیجو بے واسطہ یا جان لباتے گئی ہے مالک
حساس دل آدمیان جی جی یقین کرو جی اس ہفتے وہ ہاتھ ملا چوتھے جڈے ملا تقریباً ہفتہ ایک بعد میں دیکھا تو گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کی بس جناب شاہ صاحب کالی بس کٹ سفید چادر سفید چولا کنے والی جتی پگڑی ہوتی لائف ہے ٹھیک ہے فوٹو لائی بالکل نال میں شاہ صاحب کے گورنر صاحب پہنچ کے ملا انہیں خط جناب پہلے چایا انہیں کھڑی گن تیرے خط میں کو باہر نہیں دیتا کی جواب نہیں بنائے باہر رات ہو رہے رات میں جناب پہلا انہوں نے میں ڈوڑے سنوائے پہلے انہوں کو سنتا رہے کچھ دنیا دار معاملات جذبات احساسات انہوں نے جڑے کچھ اپنی ایج کے حوالے نال بعد میں دسا کہ جناب پہلا پھر میں کو بنی روٹی شاعری کرتا تھا اس طرح میں سنوائی اس نے کہا یار گل ہے پہلی شاہ کہ ایک منٹ بعد میں کہ دسو جی کہ ایز اے بھائی میں تو دس سکتا ایز اے استاد نے میں کہ جو کہ میں تو شاگرد ہی کون ٹھیک ہے چلو میں کہ شاگرد من شام اسے کہ نہیں گو میں سید ہوں تم تھی لیکن ایز اے بھائی ٹھیک ہے مرتا کیا نہیں کرتا میں کہ جی ٹھیک ہے دسو انہوں میں کو دسا پہلی گل یہ کہ شہری تو پوری زندگی نہیں چھوڑ سکتا ٹھیک ہے یہ یاد رکھ کے میں سید ہوں میں تیرے 11 ڈوڑ انہوں کو میں سنوائے ٹھیک ہے میں تیری 11 ڈوڑے سنی بیٹھا تیری ڈوڑا تو یہ پتہ لگتا ہے کہ تم پوری زندگی جی شاعری نہیں چھوڑ سکتا ٹھیک ہے یہ تیری شاعری دے وچوں تیرا جڑا خون ہے اس دی خوشبو آ رہی ہے تیری خون دی خوشبو آتی پئی ہے ٹھیک ہے یہ الفاظ نہیں ہے زیادہ جیڑی چیز خون شامل ہے نا وہ ہمیشہ زندگی تک نال چلتی ہے اس واسطے شاعری تے تو کون نہیں چھوٹنی ٹھیک ہے رہ گیا مسئلہ استادی شاگردی والا ایز اے بھائی جی یہ قافیہ ردیف تے بہرا ہوندیاں نہیں دیاں جی جیڑا آخری حرف ہے یہ سنو آدن ردیف جی یہ جیا بعض دفعہ نکھر کے وہ علیحدہ ہوندا ہے مثال ہے جانا جی ہوں جانا ہے نا جناب پہلا نون غنہ جڑے یہ ردیف ہے ٹھیک ہے ایدی شکل تو نہیں توڑ سکتا ہم شکل ہوئے ہم آواز ہوئے ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے تے جڑا ہوں جانا یہ ہوں مکمل لفظ ہو گئے جی جیم الف تے نون الف جانا آنا ٹھیک ہے نا جناب ٹھیک ہے یہ جڑے یہ قافیہ تے ردیف ایڈجسٹ ہو کھڑو ٹھیک ہے جی میں ایک گھوڑے تے 2 سوار ٹھیک ہے اگر گھوڑے دا لگام جیڑی ہے وہ پہلے جڑا اگے بیٹھے اس دے ہاتھ دے وچ معمولی جی اگر گھوڑے کو تھپکار یا آ گیا یا کتھائیں تو لگام ڈھلی مٹھی تھی تو اس ڈھائے پونے ڈواں دا منہ مٹی چوان لگتی لہذا ردیف نو نہیں توڑ سکتا اور ایک قافیہ جیڑا ہے اس نو ہم آواز ہم وزن ہونا چاہیے ٹھیک ہے جانا ہے تو مثال نال آنا لگ سیا اس طریقے باقی جیڑی پچھا عبارت پہ اس نو بہر آتے ٹھیک ہے آخر ان کاکھ کے کوئی وزن نہیں رکھتا لیکن اگر معمولی جا کاکھ بھی جاوے کھواں دا زمان آئے نا اڈ واندی پئی ہے باویں وہ ڈا قدم تے 20 تک پانی پہنچائی دی پئی ہے جی کاکھ دا کوئی وزن نہیں اگر ڈھاوے تو اس کو پانی کو محسوس ہو بنا چاہیے کہ میرے سے کوئی چیز گری حالانکہ کوئی کاغذ دا وزن تو کون ٹھیک ہے لیکن وہ برداشت نہ کرے باہر جیڑی ہے وہ اس ترتیب دی ہوئے کو ایک کاغذ دا وزن بھی برداشت نہ کرے دے اندر روانی جیڑی اس قسم کا ٹھیک بس یہ جناب ہونا چیز منڈے سی رات گزاری نا وہ روانہ ہو گئے اس بعد جناب اعلیٰ میں جڑی اپنی پہلیاں غلطیاں ہاں نہ جناب وہ اپنی اصلاح آپ کریندا رہی ہوں ٹھیک ہے تو میں سٹارٹ شاعری کے مطلب پہلی مشاورت تو ہم ظفر شاہ اور نال کی تھی پہلی سب پہلی مشاورت انہوں دے نال جناب والا میری ہوئی اور انہوں دی رہنمائی دے اندر وہ ایز اے استاد آن میری جی ہن دیکھو جناب علی مرتضی شیر خدا دا فرمان ہے ایک لفظ اگر تھانوں کسی دسے اس والے استاد دا درجہ گو انہوں نے حکم دے دیتا لیکن ایک موقع ویسے ایسا آ گیا میں کون تھوڑی اس الفاظ زیادہ ادا کرنے پائے گا نہیں کرنی چاہیے اتنی الفاظ دے اندر
زیادتی یا لمبائی چوڑائی تے وہ میں نے آپ نے اس ویلے سے ایک تنظیم بنا دیتی آئی جی سرے کی سنگت دلے والا ٹھیک ہے مشتاق دلے والی سجاد ظفر کلیم صاحب جی تے عاشق پیر عاشق حسین ہاں والد صاحب جی یہ جناب شامل ہوندے ہیں ٹھیک ہے تے ملکاں دے تے دلے والی تھوڑی جی بیٹھے دے نال بنگلہ ہوندا جی اتنے مشاعرہ تھا کریں دے آسے ٹھیک ہے فاتینہ میں فرمائش رکھی بھائی تم اپنے ساتھ سے ساتھ ٹھیک ہے چونکہ یہ ساتھ سے بعد ہی بنوائی تھاؤں دے مقامی شاعران یعنی کہ انہاں تھانوں آکھا اپنے استاد ہاں یہ شاعر جی انہاں آگو یار تو آپ نے سما کے ٹھیک ہے وہ میاں علی میری آمد و رفت تھا ہی نا جناب جی اسے میاں والی اس دور دے شعراء اکرام دے وچ نا جناب جی فاروق روکڑی صاحب ایک منصور آفاق افضل عاجز ٹھیک ہے اور یہ شاعر تجرن جناب والا بڑی یاداشتی چھین جی بڑے ہم اثر شاعر ہاں مطلب اس ٹائم جس ٹائم تھوڑے دونالو کرینے شاعری جی میں انہاں کوئی دعوت دی تھی ٹھیک ہے یہ جس ویلے آئے جناب والا مطلب تو صحیح تھا ایک مشاعرہ بنا رہی تھا کہ شاہ صاحب بھی تشریف گئے نا جناب جی مشاعرے دی شکل دے کے جی تے شاہ صاحب نے میں تے سوال کر دیا کہ بھائی میرے کو یہ رسالہ ہے ادا رسالے تے نا اداب نا سریکی ادب ملتان غلام حیدر بلوچ نا دا بندہ جی اور رسالہ کرتا تو کہ یہ دے وچ انٹرویو آیا پہ جی وہ واقعی انہاں میرا جناب اتفاق کے گزر سن 60 چی انٹرویو دیتا اچھا زمیر اپنا روشن ضمیر انہاں دا نا ہے ٹھیک ہے وہاں تے انہاں دا گھر ہے جی میاں والی ڈسٹرکٹ میاں والی دے او اس رسالہ جڑا سریکی دا غلام حیدر بلوچ صاحب کرتے ہیں نا انہاں دا وہ میاں والی دا نمائندہ ٹھیک ہے واللہ باللہ جو میاں والی نو دفعہ شہری تے والد آفاق صاحب تے وہ آئے نا جی منصور آفاق وغیرہ افسر وغیرہ وہ معلومات اس تائیں گئی جی تا وہ میرے کو لا وڑے جناب انہاں میں تو انٹرویو کیتا انہاں میں تو پوچھا استاد ماں کا دفعہ شاید تو وہ وقت مشاعرے چی سن 60 چی دفعہ 60 وچ انہاں تو میں اصلاح کی تھی جی اور 60 چی جناب والا شاہ صاحب تشریف گئے اینڈ دوتے کاٹ نائی لگا تھوڑے والد شریف اور یعنی اپنے ساتھ شہر جی ہاں جڑے دلہے لے اس ٹائم ہاوے جی جی تے انہاں با میں تے اعتراض کر رہی تھا کہ ہاں بھائی تیرا میرا معاہدہ تے تو یہ رسالہ تو تے استعمال کیتے میرا نام کہ میرے استاد ظفر شاہ ظفر میں کہ جناب علی مرزا شیر خدا دا فرمان ہے جی کہ جائیں ایک لفظی تھا کو دسو تھوڑے استاد دا ترجمہ بالکل ہن تو میں نے حکم دیو دسو کہ جناب علی مرزا شیر خدا دے فرمان کو اگے رکھاں یا جناب دے فرمان کو ٹھیک ہے خاموش ہاں اتھے جناب پھر اس بعد ساڈا سلسلہ شروع ہو گیا جناب شہری دا جی جیڑی تھوڑی بہت کر سکتے ہیں چل بھی گئے اچھا تے تھوڑے جڑے استاد جی اس ٹائم دے دور جے شاعر ہن انہاں دا اپنا مجموعہ یا کلام جتنا بھی ہے تاں لوگاں اپنا شائع کیتا کتاب شائع کیتی تے تساں کیوں نہ اپنی کتاب شائع کیتی سارے دلے والے نے کسے بندے شائع نہیں کی تھی بغیر شاہ نواز ارشد دے ٹھیک ہے اس نے آ کے بعد یہ آخری پیج جا کے ساتھ نال ملا نمی نسل چاہ جی تے انہوں نے میرا خیال ہے مجھے گھر اچھا نہیں لگتا غالباً جی کتاب انہوں نے دا انہوں نے کتاب جیڑی آج چھپوائی ہے باقی اس مشتاق صاحبان سجاد حیدر اپنا سجاد کلیم ظفر سجاد کلیم صاحبان وہ ہاں یا میں ہم جناب ایسا کوئی کتاب نہ چھپائی ہوں جن تک میں زیادہ تعلق ہے کہ میں کیوں نہ چھپائی جی اس وقت میں نے یہ پتہ کونا میری ذات یہ ذہن اچ کونا کہ کتاباں وغیرہ چھپاؤ تے ان چھپاونیاں چاہتے ہیں یا یہ ہے یا وہ ہے لیکن بعد اس چیز کا دباؤ پوندا رہا کہ یار تک کو اپنی شاعری یہ کتاب چھپاونی چاہیے بلکہ افضل ڈھانڈلا صاحب میرے کو خود تشریف لینا ہے اس میاں والی ترائے بکر ترائے 26 کتاباں شعراء کو دیتی ہیں 26 ٹھیک ہے شعراء کو نظیر ڈالا خیڈوین بکر جی بہت سینئر شاعر جی نظیر انہاں بھی انہاں جناب بیلا اس وقت تک کتاب کو نہیں چھپائی یعنی آج تو کچھ سال پہلے جی
وہ رات میں 7 بجے تھے میرے کو تشریف گنا، انہوں نے آخر میں تے کو کتاب دیوانا آیا جی۔ اچھا وہ میں اس وقت جس ویلے افضل صاحب نے حکم دیتا نا جناب میرے کو، تو میرا ذہن اس ویلے کتاب والے پاسے کونا، بالکل اس وقت تک کونا۔ ٹھیک ہے۔ میں کہ جی میں تھوڑی محبت میں اپنی کتاب تے قربان دی چیکو سارے 50-40 ہزار روپے لا کے وہ کتاب دیندیا نا، آپ انہیں بز میں فکر تنظیم آئی بکر جی وہ حوالے نال سارے اخراجات کا ہوں گاؤں والے مشاعرہ تھیندے جی میرے خیال 36 کے 37 سال ہو گئے جی مسلسل آ رہے سالانہ ہوندا جی وہ روزانہ وہ ہر سال آندے انجر 26 کتابوں نے من کے رہے حیدرآباد تک جی بڑے بڑے پرانے شعراء دیاں رہی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جناب اعلیٰ رہوت دین انہوں چھپا کے دیتی ہیں میرے کو میں کہ جی میں تھوڑی محبت اپنی کتاب وہ ناراض ہو گئے جی میرے ٹھیک ہے قربان نہ کرنا چاہتا تو ہر حال جی وجہ تک بھی وہ شکوہ رکھ دیں جی ہوں رہ گیا مسئلہ کہ اس بعد میں کتاب کیوں نہیں چھپائی جی یہ جڑا موجودہ دور ہے ہوں آ کے جی بڑیاں چیزاں جی حالے بھی حالے ایسا سیکھتے ہوتے ہیں کہ یہ ہوں میڈیا دور ہے جی ہوں اتنے اصل جو کچھ بھی میں آختا بیٹھا غلط آختا پیا شاید بہتر ہے یہ پتہ نہیں پورے ورلڈ چلی ویسی بالکل جی ٹھیک ہے جناب والا تو اس ویلے تو بڑی مشکل آلی ہے دلے والا بانڈ آ جائے اتنے تک گل بات مقامی جڑا علاقہ ہے مقامی جی اتنے تک آندی ہے جناب والا ہوں تو اتنے تک وہ چیز آ گئی لیکن یہ سچ ہے کہ ادب دی یہ پاکستان دے حوالے نال باہر دے ملکوں دا بینات جی چاہے جتنی ساری ادبی تنظیمیں ہیں ٹھیک ہے ادبی حوالے نال انہاں دا کوئی مقام کو ٹھیک ہے زیادہ مندی سی تو بہت بڑا دکھ ہے جی کہ شہر کو یہ ناکام عاشق آکھ دیں ٹھیک ہے مختلف قسم دے بلیم لین دیں جی لیکن انہاں کدا بھی نہیں سوچا کہ انہاں دے اندر دا انسان جڑا ہے یار اتنے تک پہنچے کس عالم وچ پہنچے کس کر وچوں گزر کتنے تک آئے انہاں نے ہے کہ نہیں کسے یہ جاننے دی کوشش نہیں کی تھی صرف الزام تراشی کی تھی سوائے الزام تراشی سے کچھ بھی نہیں ملا میں کہ چھوڑو یار فائدے کون کتاب چھپا کے میں کیا کرے ٹھیک ہے میں نہ چھپا اس جناب میں نہیں چھپا اچھا آج کل تو ساجی سوشل میڈیا دا دور ہے میں یوٹیوب تے فیس بک تے ویڈیو ہک ویندی ہے تے او تھوڑی دیر وچ اتنے لوگاں تک پہنچ ویندی ہے تے تساں اپنی شہری کیویں لوگاں تک پہنچائی یا اس ٹائم تھوڑا جڑا شہری مجموعہ ہے دور دراز تک تھوڑے اتنے دور تک چاون والے یعنی کہ پورے پاکستان ہی تھوڑے چاون والے باہر دے بھی چاون والے تو انہاں تک کیویں تھوڑا کلام پہنچا دیکھو جی کتاب تو میری ہائی کو نا جی وہ رہ گیا مسئلہ سن 56 تو بعد سن 63 تک میں آ گیا جناب والا عطا اللہ خان صاحب دے والد نال جی وہ اتفاق نال اپنے والد دے نال اتنے آندے ہیں ٹھیک ہے انہیں تو میرا یعنی اتنا نزدیکی تعلق ہو گیا کہ خوشیاں غمیاں مرنے پڑھنے تک اساں جی ایک دوسرے ہاں فیملی تعلق قریب آ گئے تھے وہ میرا چھوٹا بھائی ملک نیاز صاحب جی وہ کہانیاں لکھ دیں سلام عرض سے آداب عرض جی انہوں دی کہانیاں چھپدیاں رہندیاں انہوں دے بابے جی اور عطا اللہ خان دا احمد خان نیاز صاحب شکار دے شوقین نا جی اس ویلے سارا صحرا آئی یہ گل یہ تھوڑا میں دسی ہوئی 40 مربع میل دے سنٹر دلے والا ہے ٹھیک ہے صحرا دا جڑا علاقہ نا 40 مربع میل ٹھیک ہے وہ دا سنٹر دلے اچھا والا درمیان صحرا دا سنٹر دلے والا اس ویلے اتنے سن صفائی تتر جڑا نا جنگلیاں یہ تھوڑا بہت لا پائندا جی تقریباً 4 میل دے فاصلے تے اس ویندے سے شکار تھوڑا میرے کو تشریف گینا ہے نا کہ گینا پہلی دفعہ تے نال ساڈے آیا بات اس بعد نہ ہویندا ٹھیک ہے اے وقت الماری ہے تھارے تے کچا جیا کوٹھا اودے وچ کتاباں پئی ہوندے نا اپنا ٹائم تو گزری دے نا او اتفاق نال میرا گند کو جڑا ہا جناب وہی وچ پیا تھا ٹھیک ہے انہاں جو پڑھا جناب تو تے پیدائشی جویں میں پہلے عرض کر گیا کہ دیکھو جی ڈاکٹر قدیر صاحب ہیں جی ہن پاکستان دے اندر وہ ایک ہی اللہ کریم نے بنایا نا بالکل جی ٹھیک ہے نا جی میرے رب نے اس کی پرورش ماں دے پیٹ جی شروع کی تھی کہ اس نے پاکستان دے واسطے یہ چیز ایجاد کرنی ہے کرنا جی
بھی تو کون آتے ہی بن سکتا نا جناب. ایک اللہ دے راہ دے جنہ دے وچ جڑے آدمی دخل عمل نہیں دے سکتا نا انہاں دی انتہا تے پہنچ سکتے. تو وہ اتفاق نال جناب بیلا یہ بچپن تو چونکہ سن 70 تو یہ تا یہ پٹڑی تو لگ ٹھیک ہے. میرا تعلق دی باب نال تھیٹ آندا پیا. ٹھیک ہے. تو کافی ملاقات پہلی ملاقات تے ہو گئی, باقی ملاقاتاں بھی ساریاں ہوندیاں رہندیاں. ٹھیک ہے. تے او با کاپیاں جڑیاں میڈیا پہ انہاں تے میرے روڑے موڑے لکھے پے نا جناب, یہ میرے بھائی نجات رجسٹر گن کے نہ لکھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. انہاں جناب 61 نمبر 3. ٹھیک ہے. کراچی کیپری میوزک سینٹر. ایک 3 نمبر 61 انہاں دا رحمت آلا دا. ایک 3 نمبر 61 انہاں دا کیپری میوزک سینٹر کراچی دے. اس 61 دے وچ سارا کلام میں دے. ٹھیک ہے. صرف ایک گیت 3 نمبر 61 ہے جی. 3 نمبر 61 3 نمبر جی. ایک جناب وہ اس ویلے 61 جڑا ہے, یقین کرو کہ اس دور وچ اقبال نا دا بندہ ایتھے اڈے تے نائی دی دکان آ 60 روپے دا اس ویلے وہ وچیندا رہے. ٹھیک ہے. اتنا مہنگائی نہ یا بھائی. ٹھیک ہے. بہرحال جناب وہ خان صاحب میرے تو علم کو نا بھائی میری ہر شے پیچھے لکھی چاہی راندے. اس پہلے جیڑے سارے نہوا گوڈا یہ جیڑے رورل ایریا دلے والے دا یہ لوگ آندے ہیں نا, تو اتنے ہوٹل ہوندا میڈا یہ گلاں کریندے نے آدھے یار کوئی میال دا پٹھان ہے وڈا کے دکھا گاندا ہے. ٹھیک ہے. تے کوئی کہ بیواس نا دا شہر ہے یہ کہ وہ کوئی جڑا ہویا. اچھا ہاں ہاں یہ الفاظ انہاں نے پتہ ہوے بھائی تمہاری شہری انہاں کول کوئی وڈا کوئی کہ سڑا ہوئے تے بڑا دکھی. جی میں دل سوچا ممکن ہے کوئی اور بیواس نا دا آدمی ہوئے. ٹھیک ہے. چونکہ اس پہلے من کوئی علم تھانو کوئی علم نہیں کہ تمہاری شہری انہاں تک پہنچ گئی ہے تے بابا ان دتی کون ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ میری شہری کنجو سائیں وہاں بڑی 11 جولائی سن 1978 جی کو میں کو لیٹر ملے تھا. وہ لیٹر ہونی میرے فیس بک تے لگا ہوئے. ٹھیک ہے. کہ آج جاتی 10 بجے ٹی وی دیکھیں. امتیاز خالق نا دا آدمی آئی اس دا رشتہ دار آ جیڑا ریڈیو اپنا ٹیلی ویژن سینٹر راول پنڈی دا پروڈیوسر ہے جی. انہوں نے انہوں دا پروگرام کروایا تے انہوں نے ڈوڑا آکھا کر ظلم دی بارش پیار تے گیا ظالم خود گھبرائے. ٹھیک ہے. ہر وار تلے سر خام رکھیا کی تھی پوری اس منش ہائی آخری حسرت آواز آئی سن دل بر بے پرواہ ہے توڑی ہون تے آ کے گال چلا بے واسطہ آخری سا ہے. یہ میرا ڈوڑا تے میں سانو تو 56 سے لکھا ہے. ٹھیک ہے. وہ جناب انہوں دا لیٹر ہے جناب بیلائی تے غنی نا دا نو بندہ فوت ہو گئی تھے تو ہوٹل انہوں دا ٹی وی میں راتی 10 بجے وان کے ڈٹھا تے یہ ڈوڑا تو تے نال اس گیت گایا. یہ تو 1956 لکھا تو 1978 چ میں نے کہ شو چا دے پین میں جو نہ اس پہلے انہاں گائے ہوا ہے. ہاں جی. لیکن میرے تک کو نہ علم چ نہیں. جی جی میں آدم بھائی کو میں توجہ کرانا ہی نہ دیتی ہے. جی تے 78 جناب میرا وہ ریکارڈ تے چیز آ گئی. میں حیران تھی کہ ماں کے یار یہ تو میں تو سمجھی رکھے کو میاں دا کو بھی شہر ہو سکتا ہے کہیں علاقے تو ہوئے. جی یہ تو مال ہی تید ہے یہ روڑے ہی تید ہے. جی جیڑا ہے نا ساکوں سا مارو سنگلا نا یہ فوک لائن ہے ایک. جی اس نو صدیاں پہلے لوگ آ چکے ہیں. جی ملکہ ترنم نور جہاں گا چکی. ٹھیک ہے. اس پہلے کافی گلوکار گا چکے ہیں. تعلق خان نے تو بعد ہی چاہ کے گائے. تے وہ جناب اس دے سنن تو بعد وہ 3 نمبر 61 جس لئے بھر کے آئے تو اسے من تسلی ہو گئی. جی میں راتی 1 بجے جناب پہلا رات دی حالانکہ دہی کا سورہ 10 بجے اس بات اس کڑا بوئے سے دستک نہ لی تھی. ٹھیک ہے. اس راتی 10 بجے اس دستک دے دی تھی. ٹھیک ہے. میں تو اٹھیا نہ 1 بجے میں اٹھیا سفید جوڑا لگوا میں باہر گیا میٹھے منجیاں پہیاں ڈیٹ پہ ادھے سازندے وغیرہ. جی آپ فرنٹ سیٹ اپنی ڈرائیونگ سیٹ سے بیٹھے میں فرنٹ سے بیٹھ میں تیری کس طریقے آتا رکھے نا چہرہ میرا دیکھ بس اسی سے بڑی اچھی عادت ہے وہ پہلے بندے فیس کریں جائے.
جس نال ہی ملاقات کرے. ٹھیک ہے. پہلی نظر چ پہلے تو چہرہ دیکھ پھر گل کرے. ٹھیک ہے. وہ میں نے چہرہ دیکھ کے نا جی میں کو آگے کہ میں کو سچی دل والی گل دسیں کہ بابا تو میری گائے پسند نہیں, وہ تو میں نے کچھ دا کچھ آخوائیں دے جی. تے کو اچھے طریقے پتہ ہے کیا تے کو میری شاعری پسند ہے, گلوکاری پسند ہے. جی. ظاہر ہے جناب پورا ورلڈ تم پسند ورلڈ آخو جی پاکستان پورا پسند کری زیتا کو بارتائیں بھی پسند تھی. میں کہ کیوں نہیں بھائی جان, میں کو بالکل پسند ہے. اچھی اچھا جانے میں تن کیسر سناواں سن سے مال سناؤ وہ کیسر سننے لا تے میں آکھا بھائی تو تیجا تو ہر مال سارا لٹا پھٹا پہ پورا کیسٹ کمپلیٹ پورا. ٹھیک ہے. میں کہ کیسٹ میں سن کی تھی میں کہ گل دس میں کہ کلام کی سکتا ہے چھوٹا بھائی میرا ہمراہ دے بابا تے آسان دیا سے تو شکار سے لگے ہوئے میں پہ چلی کی طرح. ٹھیک ہے. اور میں تو یہ سن پتہ لگا کہ میں سن کہ 72 تو کہاں تو پتا تیرا کلام. ٹھیک ہے. لیکن اس ویلے آڈیو ویڈیو سی ڈی یہ چیزیں آن کون تے ٹیپ ریکارڈ وغیرہ دے وچ بھی کلام میرا آندا ہے. جی ٹیپ ریکارڈ جی اس ٹائم ٹیپ کیسے لیکن تیرے میرے درمیان نے اس حوالے نال کدے گفتگو ہوئی کون ہے. جی ہوں بس ظاہر ہے یہ چیز ظاہر تو ہونی آج میں تین اوپن کر رہی تھی. ٹھیک ہے. لہٰذا تو اپنے بھرا نو اس معاملے چ وہ میرا رازدار ہے ناس ناس تو میں سوچا میں کو خبر دیتا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں کہ حکمت مہربانی کر کے میں کو پوری من آئندہ واسطے کڑا ناک سے میں کو ڈورا لے کے وعدہ رائے گا میں ناک سا لیکن میرے پابندی نہیں ہونی چاہیے. پاوے میں فرشتوں دے پیر ناپ کے بھی تیرا کلام چوری کر دینا. وہ واقعی وہ جسے لیا بھی آئے نا کہیں بہانے نا گھر آوڑ دا ہے جناب گھر اس دے وچ آ کے ساری گھر دی تلاشی گندا وہ کدام نہ کدام بھائی ڈیڈی کافی کٹ مل ویندا ہے. ٹھیک ہے. اچھا استاد جی پوری دنیا یعنی پاکستان دے لوگ تھانو پسند کریندے تھوڑی شاعری نو پسند کریندے اور تھانو اتنا پیار دیندے تے تھانو کیڑا سرائکی شاعر پسند ہے کہ جیندی شاعری تھانو اچھی لگے؟ پسند تو پہلے تو فرما گیا ہے کہ ورلڈ دے اندر بھی لوگ پسند کریں. اگر عطا اللہ خان میری شاعری یا دوجے شعراء اکرام کو جنہاں کو بھی انہوں نے اپنی کہہ کی شامل کیتے اگر نہ گاویں نہ سانو کوئی بھی نہ سنایا. میں دیکھ دلہے والے دیہات دے رہن والا میں دی اگر یہ کلام بخشاں دی دبو پہ ہی راویا یا عطاء خان اس خیلوی دی خوبصورت گائکی اور خوبصورت آواز دنیا دا آخری ملک ناروے ہے اتنے تاکہ آواز اگر نہ میں دی تے بیواس یا آڈا خان صاحب مجبوری سے خیلوی صاحب خورشید شاہ صاحب فاروق روکھڑی صاحب وغیرہ وغیرہ جنہ شعراء کرام کو انہاں کاسٹ کیتا ہے تے انہاں دا کلام اگر انہوں نے گائکی شامل نہ تھیندا تو سانو آج کون سے آندا کوئی بھی نہ سے آندا. تو میڈیا دا سب تو پہلا عطاء اللہ خان اور اس بعد دوجے نمبر تے میرے تے احسان ہے تو میڈیا دا ہے. پہلے عطاء اللہ خان متعارف کروائے پھر میڈیا نے میرے تے اتنا بڑے احسان کیتا ہے کہ ایک اخبار نکلدا روزنامہ اوصاف بہاولپور واللہ بلا ایک اتھوں دا انفارمیشن افیسر اس نو کنیا لگا ہو گیا. اس نے اس بندے نو آکھا روزنامہ اوصاف دے ایڈیٹر چیف ایگزیکٹیو اس نو کہ تو یار ہے کہ اشتہار لا دی کہ سونا خان بے واسطی فنی اور نجی زندگی کے حوالے جس بندے کو کوئی اگر معلومات ہے تو اس ایڈریس سے لے میں ٹھیک ہے تو اکٹھا کر مواد اس اشتہار لا دیتا ہے انفارمیشن افیسر دا حکومت اس نو جہاں پورے پاکستان دے اتنے لیٹر ملے اس نو 3 ایڈیشن کرنے پائے گئے. ٹھیک ہے 3 ایڈیشن. ٹھیک ہے. پنجاب سطح تے جی ایٹ اے ٹائم یعنی اندازہ لاؤ جناب کے 3 ایڈیشن اتنا پیار کریندے تو سارا اپنے موقع بھیجی ہیں جی. اچھا وہ اتنے جناب نکلے نا تیزی نا جی وہ پھیل گئے پنجاب وچ سارے جی. پھر اس بعد یہ سن 90 دی گل جی سن 1991 تھو کوئی مہینہ دو پہلے جی حافظ روزہ
بےبس انہاں نام رکھا جناب میرا بےبس نمبر انصاف بہاول پور اخبار دا نام ہے. ٹھیک ہے جیڑا پھر اس بعد انہیں جناب ایک اشتہار ملتان والا لا دیتا بےبس ہفت روزہ بےبس نمبر طوفان ملتان. ٹھیک ہے انہیں اشتہار لا گئے انہوں نے جی پورا ایڈیشن کر دیتا. پھر اس بعد لئیے دے وچ نکلا جناب بےبس نمبر ساول لیا. ٹھیک ہے انہوں نے جناب اشتہار لایا انہوں نے مضمون ملن لگے جی انہیں ایڈیشن کر دیتا. سن 1995 تک یہ سلسلہ وقفن چلتا یعنی یہ میڈیا کا کمال ہے نا میڈیا دا بالکل ورنہ مثالی اتنا زیادہ یعنی اسے اخبارات ہی ہے نا ذرائع یہ جڑے ہیں جناب تھوڑے سوشل میڈیا دے حوالے نال کسی تک کوئی خبر پہنچی جگہ پیچھے. سن 1995 دے وچ ندائے سیالکوٹ والا بلا اس دے متعلق ہمارے کو کوئی معلومات کون کہ انہاں اشتہار کیوں لایا تے کہیں انہاں نو آکھا پتہ تو میں نہیں دے کون ہے کہیں وہ انفارمیشن افیسر کو پتہ ہے بال پورا تو باقی میں نہ پتہ یہ آپ لیندے اسی لا دیتا. وہ ندائے سیالکوٹ جناب اعلیٰ مرزا جمیل صاحب نام جناب بےبس نمبر ندائے سیالکوٹ انہیں جناب جاری ہونی میرے کو اخبار پھر جڑ کے آدمی میں نہیں بھیج دیتا ہے اخبار. ٹھیک ہے وہ پیارا کہ میرے یہ سارے اخبار لگے ہوئے ہیں نا فیس بک تے. جی آپ نے تھوڑے اکاؤنٹ تے لگے ہوئے جی ہاں پنجابی ادبی بورڈ ڈالا نے میں جناب پھر اسے دوران 92 دی وچ ٹھیک ہے آپ نے ایک نمائندہ بھیجا آصف نام دا سیکٹری کہ اسانو ڈیٹ دیا تھا تیری اعزازی تقریر سے انعقاد کر دیا. جی میرا تعلق سریکی زبان والے تھوڑا ادارہ پنجابی ادبی بورڈ دے حوالے دے نال لہذا اگر سریکی دے شورا آکھو میں تھانو نہ دے دی نا انہوں کو انوائٹ کر دو سرکاری سطح تے میں حاضر. ٹھیک ہے تصا مینو اگر پنجابی زبان والا دے نال پڑھاؤ تے پھر تو ناممکن میری مجبوری ہے میں نہ چونکہ میری مادری زبان سرائکی پنجابی نہیں گو کہ پنجابی شعراء کرام دی ماما میری ماما جی کوئی شک وہ بھی میرے واسطے قابل سادہ احترامی لیکن میری مادری زبان تو سرائکی ہے. وہ جناب اعلیٰ اتھاؤں اس لیے پی ٹی سی ایل نمبر ہوندے ہیں وہ جناب اعلیٰ گل کی تھی انہوں کو ٹھیک ہے لسٹ ہے میں 24 بندہ دی لسٹ دیتی جیسے داڑا خان صاحب شامل ہیں فاروق روکھڑی صاحب شہزاد سلیم وغیرہ وغیرہ میاں والد عطا احمد عباسی صاحب اپنا ملک شیر بہادر مغموم صاحب ممان شیر پردیسی صاحب وغیرہ وغیرہ 24 شعراء کرام دے میں نہ بھیجی انہیں انوائٹ کر دیا جناب سرکاری طور سے اتنے انہیں پھر 10 روپے دا رسالہ وکدا جی پنجاب ادبی بورڈ والا دا اس ٹائم جی 10 روپے دا اور وہ بھی یونیورسٹی انجوان کے 60 آندے ہیں. ٹھیک ہے ہندا کون آمو کوئی نہ جی وہ جناب انہیں اشتہار لا دیتا. ٹھیک ہے کہ بےبس نمبر بکھر جڑے پنجاب ادبی بورڈ لاہور دی طرف جاری تھی نا. ٹھیک ہے انہوں نے پورے پاکستان یعنی 4 صوبہ چوں جی 4000 تو تے لیٹر ملے. ٹھیک ہے اس دور وچ میں نے کہ لیٹر ہونے انتا جی کہ تو سانو بتاریا وی پی بھیجو یہ رسالہ. ٹھیک ہے ہن جڑے یونیورسٹیاں 60 آندے آن بن کے نہ ملک ہونا کوئی بالکل انہاں جناب اعلیٰ اکادمی ادبیات اسلام آباد نو لیٹر لکھا کہ بھائی یہ تو پوزیشن ہے تھا 1000 کاپی دی گرانٹ رہی ہوئی یہ تو 4000 لیٹر آیا پہ اس بندے دا یہ پتہ نہیں بندہ کی بلا ہے. انہوں نے پھر آکھا بھائی تساں ہندو کو زبان دے نال گرانٹ گن گنو کو پنجابی دی ایڈوانس گن گنو اسی طریقے نال ایک اردو دی گن گنو تے وہ کوٹا پورا کرو اگر تھوڑی یہ مجبوری ہے. ٹھیک ہے انہوں نے اس رسالے دی تقریب رونمائی بکھر آ کے گلشن پارک کی تھی. ٹھیک ہے اس ٹیم نے باقاعدہ ٹیم نال ہے پوری ٹیم آئی جی مہمان سارے جڑے شہر انہاں نے نال ملا کے دسارن اور میاں والد وچوں سید نصیر حسین شاہ نصیر تخلص ہے انہوں دا اکادمی ادبیات اسلام آباد دے وہ ممبران دی انہوں نے میں تے مقالہ پڑھا میں کوئی بھی یاد نہیں. ٹھیک